بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو بر صغیر کے عظیم عالم مولانا حسین احمد مدنی پر مبنی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ مولانا حسین احمد مدنی مولانا محمود الحسن دیوبندی کے جانشین تھے۔ 19 شوال 1296 ہجری بمطابق 1879 بمقام بانگڑ میو ضلع اناؤ اتر پردیش ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اور شدہی ارتداد کے خلاف میدان عمل میں اترنے والی جماعت جمیعت التبلیغ الاسلام صوبہ جات متحدہ آگرہ کے 1931 میں، نائب صدر جمیعت تبلیغ الاسلام صوبہ متحدہ کانپور کے 1941 میں ممبر تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی سید ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا شجرہ کچھ یوں ہے: حسین احمد بن سید حبیب اللہ بن سید پیر علی بن سید جہانگیر بخش بن شاہ انور اشرف بن شاہ مدن الہی شاہ نور الحق۔ شاہ نور الحق سید احمد توخہ تمثال رسول کی اولاد میں سے تھے، اور وہ سید محمد مدنی المعروف و سید ناصر ترمذی کی اولاد سے تھے، اور وہ سید حسین اصغر بن امام زین العابدین ابن شہید کربلا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے تھے۔ آپ کے والد اسکول ہیڈ ماسٹر تھے۔ جب آپ کی عمر 3 سال کو پہنچی تو والد کی تبدیلی قصبہ ٹانڈا میں ہو گئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کی۔ قاعدہ بغدادی اور 5ویں سپارے تک والدہ سے، پھر 5 سے آخر تک والد سے ناظرہ قرآن پڑھا۔ آمد نامہ دستور الصبیان گلستان کا کچھ حصہ مکان پر اور اسکول میں 2 درجے تک پڑھنا ہوا۔ حساب، جبر والمقابلہ تک مساحت اور عقلی درس، مقالہ اولی، تمام جغرافیہ عمومی و خصوصی، تاریخ عمومی و خصوصی، مساحت علمی، تختہ جریب وغیرہ سے زمین ناپ کر باقاعدہ نقشہ بنانا، اور ہر چیز 8 سال کی عمر تک بخوبی یاد ہو گئی تھی۔ 13 سال کی عمر میں والد نے 1909 ہجری میں دارالعلوم دیوبند بھیج دیا۔ 2 بھائی پہلے سے وہیں مقیم تھے، چنانچہ انہی کے زیر سایہ بھائیوں کمرے میں رہنے لگے۔ یہ کمرہ مولانا محمود الحسن کے مکان کے بالکل قریب واقع تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد گلستان اور میزان شروع کی۔ بڑے بھائی صاحب نے محمود الحسن سے ابتدا کی درخواست کی، چنانچہ مجمع میں انہوں نے مولانا خلیل احمد سے فرمایا، آپ شروع کرا دیں۔ انہوں نے ابتدا کروا دی۔ پھر بھائی سے میزان منشب پڑھی۔ دیوبند پہنچنے کے بعد ضعیف سی کھیل کود کی آزادی جو مکان پر ہوتی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ دونوں بھائی صاحبان، بالخصوص بڑے بھائی صاحب سب سے زیادہ سخت تھے، خوب مارا کرتے تھے۔ اس تقید اور نگرانی نے مجھ میں علمی شغف زیادہ سے زیادہ اور لہو لعب کا شغف کم سے کم کر دیا۔ علوم کی تکمیل کے بعد آپ نے مدینہ منورہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شوال 1318 ہجری تک آپ کا درس امتیازی مگر ابتدائی پیمانے پر رہا۔ 1318 ہجری میں ہندوستان آئے۔ ماہ محرم 1320 ہجری واپس دوبارہ مدینہ حاضری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کا حلقہ درس بہت وسیع ہو گیا۔ آپ کے گرد طلبہ کا جم غفیر جمع ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 24 سال تھی۔ آپ کے حلقہ درس میں اس قدر توسیع ہوئی کہ مشرق وسطیٰ، افریقہ، چین، الجزائر، مشرق الہند تک کے تشنگان علم آپ کی طرف کھنچے چلے گئے۔
اور آپ کے زیر درس و تدریس ہند کے علاوہ مدینہ منورہ، مصر، استنبول کی کتابیں رہیں۔ آپ کے شاگردوں میں بہت سے تعلیم و تدریس، قضاء اور انتظامی محکموں کے بڑے بڑے مناصب پر فائز ہوئے۔ چند ممتاز تلامذہ کے نام یہ ہیں: عبدالحفیظ کردی، جو مدینہ منورہ میں محکمہ کبریٰ ہائی کمانڈ کے رکن تھے، احمد بساطی، جو مدینہ طیبہ میں نائب قاضی رہے، محمود عبدالجواد، مدینہ میونسپلٹی کے چیئرمین، مشہور الجزائری عالم شیخ بشیر ابراہیمی۔ درس حدیث کے لیے تکالیف کا تحمل آپ میں بے پناہ رہا۔ شدید گرمی میں دوپہر 12 بجے کا زمانہ ہو، چھتری پیش کی جائے تو لینے سے انکار کر دیتے۔ بارش کے زمانے میں راستہ کیچڑ آلود ہوتا، لیکن دارالحدیث کی جانب مہو سفر ہوتے۔ ایک ہاتھ میں چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں چھتری ہوتی۔ کپڑے کیچڑ آلود ہوتے، سواری پیش کی جاتی تو انکار کر دیتے۔ شاگرد تانگے والے کو لے آتے، بار بار اصرار کرنے پر ایک دفعہ کہنے لگے کہ کیچڑ سے ہم پیدا ہوئے، اگر اس میں جا ملے تو کیا ڈر ہے۔ ایک مرتبہ طلبہ کے اصرار پر تیار ہو گئے۔ دوسرے دن کہیں دور جانا تھا تو تانگے والا حاضر ہوا تو اس کے تانگے پر اس وقت سوار ہو گئے، جبکہ یہ شرط تسلیم کرا لی کہ وہ درسگاہ تک لے جانے کے لیے آئندہ کبھی نہ آئے گا۔ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے انگریز کے حوالے کیا تو ان کے ہمراہ 4 شاگرد اور ان کے قابل رشک تحریک کے سرگرم اراکین مولانا حسین احمد مدنی، مولانا وحید احمد مدنی، مولانا عزیر گل پشاوری اور سید حکیم نصرت حسین مالٹا بھی تھے۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی نے کہا، انگریزی گورنمنٹ نے مجھ کو تو مجرم سمجھا ہے، تم تو بے قصور ہو، اپنی رہائی کی کوششیں کرو۔ تو چاروں نے جواب دیا، جان تو چلی جائے گی مگر آپ کی خدمت سے جدا نہیں ہوں گے۔ حسین احمد مدنی جب مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، پورا خاندان اور بسا بسایا گھر چھوڑ کر نکل گئے۔ سفر دور 2-4 دن کا تھا مگر تقدیر میں طویل لکھا تھا۔ گرفتار ہوئے، مصر کی جانب روانگی ہوئی، سزا ہوئی، پھانسی کی خبریں گرم ہوئی، مالٹا کی قید پیش آئی۔ استاد کے قربت اور ان کے پدرانہ شفقت نے ہر مشکل آسان اور قابل برداشت بنا دی۔ قید و بند کی سختیاں صبر و شکر کے ساتھ جھیل رہے تھے۔ ایک دن کئی ہفتوں کی رکی ہوئی ڈاک پہنچی تو ہر خط میں کسی نہ کسی فرد خاندان کی موت کی خبر ملتی۔ اس طرح ایک ہی وقت میں باپ، جواں سال بچی، ہونہار بیٹے، جانثار بیوی، بیمار والدہ اور 2 بھائیوں سمیت 7 افراد خاندان کی جان کا خبر ملی۔ موت برحق ہے، مگر جن حالات میں حسین احمد مدنی کو یہ اطلاعات موصول ہوئیں، انہیں برداشت کرنا پہاڑ کے برابر کلیجہ ہونا چاہیے۔ حسین احمد مدنی نے مالٹے کی قید کے دوران میں 10 ماہ میں قرآن مجید یاد کر کے محمود الحسن کو تراویح کے بعد نوافل میں سنایا کرتے تھے۔ اس طرح نصف جمادی الاولیٰ سے یاد کرنا شروع کیا اور ربیع الاول میں پورا یاد کر کے محمود الحسن کو اگلے رمضان میں سنا دیا۔ اس دوران میں والد کی وفات اور دیگر کنبہ کی موت کی خبر نے بہت گہرا صدمہ و دکھ پہنچایا۔ جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد کل 3.5 سال جیل کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد شیخ الہند اور ان کے تمام ساتھیوں کو، جن میں حسین احمد مدنی بھی شامل تھے، آخر کار رہائی مل گئی۔ جب گھر سے چلے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گئے تھے، مگر رہائی کے بعد جب اپنے علاقے پہنچے تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ خاندان کے افراد کی اموات اور 40 یا 42 برس کی عمر تھی۔ صدمے پہ صدمہ خاندان تھا، نہ گھر۔ آپ زندگی بھر علم حدیث اور دیگر علوم دینیہ کی تدریس میں مشغول رہے۔ اس کے ساتھ آپ نے تصنیف و تالیف کا بھی مشغلہ رکھا۔ کتنے رسالے تحریر کیے اور مجلات و جرائد میں سینکڑوں مضامین قلم بند کیے۔ باضابطہ چند اہم کتابیں جو آپ کی یاد میں ہیں، ان کے نام یہ ہیں:
نقش حیات 2 جلدیں، سفر نامہ شیخ الہند، الشہاب الثاقب، مکتوبات شیخ الاسلام، متحدہ قومیت، الخلیفہ المہدی فی الاحادیث الصحیحہ، کشف الحقیقت، اسیر مالٹا، نصاب مدنی، 13 جمادی الاول بمطابق 5 دسمبر 1957 عیسوی، بروز جمعرات، بوقت دوپہر، بمقام دیوبند، بھارت میں انتقال ہوا۔ تاخیر سے بچنے کے لیے 12:30 بجے شب محمد طیب قاسمی کے ایما پر مولانا محمد زکریا کاندھلوی نے نماز جنازہ ادا کرائی۔ شب سیاہ میں گم ہو گئی ہے راہ حیات، قدم سنبھل کے اٹھاؤ بہت اندھیرا ہے۔